بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں اگر کسی کو کوئی مخلص مصلح مل جائے، مخلص مصلح مرشد مل جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھے۔ اس کو کوئی یہ کہنے والا ہو کہ یہ تو نے غلط کیا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس پر اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی اپنی غلطی پر نظر نہیں ہوتی، دوسروں کی غلطی یہ بہت باریک بینی سے اس کو کھینچ لیتا ہے، اپنی غلطی پر دھیان نہیں جاتا۔ آپ کی غلطی دوسرا بتا سکتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی 2 سپارے یاد کیے ہیں، پورا قرآن مجھے حفظ نہیں۔ تبارک الذی 29ویں پارے میں سأل سائل بعذاب واقع، اس سورت کے اندر سورۃ المعارج اس کا نام ہے۔ مجھ سے غلطی ہوتی تھی اور تقریباً 15-20 سال میں وہ غلطی کرتا تھا۔ 15-20 سال سے فعل معروف کو مجہول پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھائی، اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن غلطی تھی، وہ غلطی نہیں نکلتی تھی۔ میں قرآن میں تلاوت بھی کرتا تھا، دیکھتا بھی تھا، غلطی میری تھی، میں ہی پڑھنے والا اور سننے والا تھا۔ ایک دفعہ میرا تقریباً بھتیجا لگتا ہے مولانا اسحاق صاحب، جس کو اس مجمع کے اندر بہت سارے ساتھی جانتے ہیں، وہ طالب علم تھا، میرے ساتھ کمرے میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ 2 سپارے آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کو سنیں، میری غلطی ہو تو وہ نکالیں۔ تو اس نے فوراً وہ غلطی پکڑی، مجھے کہتا ہے کہ یہ یوں دیکھا اس نے، سأل سائل بعذاب واقع للكافر ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما۔ ولا يسأل کی جگہ پر میں پڑھتا تھا ولا يسأل حميم حميما، مجہول پڑھتا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے غلط پڑھا، اس نے مجھے یوں دیکھا، ویسے قرآن میں دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس نے اوپر جو دیکھا تو میں نے غلطی کی۔ پھر میں نے پیچھے سے آیت پڑھی، پھر میں نے ولا يسأل حمیم حمیما پڑھا، پھر اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کیوں دیکھتے ہو، ٹھیک تو پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا غلط پڑھتے ہو۔ میں نے کہا کیا غلطی کی ہے؟ اس نے کہا ولا يسأل حمیم حمیما ہے، ولا يسأل نہیں ہے، ولا يسأل دے، ولا يسأل نہ دے۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا قرآن پاک میں لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ نسخے میں شاید کچھ ہو، دوسرا نسخہ لے آؤ۔ وہ قرآن پاک کا دوسرا نسخہ لے آیا، مسجد سے لے آیا، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح تھا۔ اتنی پختہ ہو گئی تھی میری غلطی کہ اس کو میں مانتا نہیں تھا۔ کبھی انسان کی غلطی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو غلط سمجھتا ہے، اور کبھی اپنی پیر کی بات بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں نے وہ غلطی ٹھیک کی، یہ اس لیے کہ دوسروں کو غلطی نظر آتی ہے، اپنی غلطی خود نظر نہیں آتی۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے بیعت ہونے کا مطلب یہی ہے۔ آپ مجھے دیکھیں، میری اٹک بیٹک، میں اصلاح کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، تو پیر صاحب بتاتا ہے۔ پیر صاحب یہ نہیں کرتا کہ اس کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اور جو پیر کسی کو یہ کہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ پیر نہیں ہے۔
اس کا کام یہی ہے کہ صرف وہ باریک راستہ آپ کو بتلائے. علماء فتوے دیتے ہیں اور مرشد آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ عالم نے کہا یہ حرام ہے، اب اس حرام سے بچنے کے لیے طریقہ کون سا اختیار کیا جائے کہ اس حرام پر عمل کرنا یہ چھوٹ جائے، عمل کرنا بند کر دوں، میں ٹھیک ہو جاؤں. وہ طریقہ کیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں طریقت، اور یہ طریقت شریعت کے اندر داخل ہے. پھر شیطان کبھی اس مرشد کے بارے میں دل کے اندر مختلف قسم کی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ بدگمانیاں سالک کے لیے چاہے اس کو اجازت مل جائے وہ ظاہر سم قاتل ہوتی ہے، انتہائی خطرناک ہوتی ہے. سب سے خراب چیز وہ بدعقیدتی ہے، بغض ہے، سوء ظن ہے، اور سب سے بہترین چیز چاہے بتانے والا مصلح اور مرشد آپ کا کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ خود کسی مقام پر نہیں پہنچا، لیکن اس کے ساتھ آپ کا حسن ظن، عقیدت، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور فارسی کے اندر مشہور ہے، پیر من خسست اعتقاد من بسست. میرا پیر وہ خس ہے، بوسے کے تنکے کی طرح ہے، لیکن میرا اعتقاد بس میرے لیے کافی ہے. مولانا گنگوہی رحمہ اللہ فقیہ الہند، ہمارے کابرین میں بہت بڑی شخصیت. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے ان کا تعلق تھا، بیعت و ارادت کا. ایک دفعہ مریدین کے مجمع میں بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یار چلے جاؤ، وہ تمہاری، اور پھر کہا تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکہ زنی کرتا تھا، مال لوٹتا تھا لوگوں کا. اس نے کسی پیر کو دیکھا کہ پیر صاحب بڑے عزت میں ہے اور لوگ مریدین اس کے گرد بیٹھے ہیں اور دنیا بھی اس کی اچھی ہے اور عزت بھی اس کی ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی طرح پیر بن جاؤں. تو وہ جھوٹا پیر بن گیا. تو لوگ اس کے پاس آنے لگے، کسی کو دعا، کسی کو کوئی عمل، کسی کو اچھا مشورہ، کسی کو کیا وہ دے رہا تھا. مجمع اس کے گرد بیٹھ گیا، جم گیا، لوگ اس سے بیعت ہوئے، لوگوں کی اصلاح بھی ہونے لگی. تو ایک دفعہ ان کے جو مریدین تھے وہ بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس پیر صاحب کی برکت سے ان مقامات پر پہنچا دیا. پیر صاحب کا مقام تو دیکھے کہ وہ کس مقام میں ہے. مکاشفہ سے، مراقبہ سے دیکھا، پیر صاحب کو کہیں پیر صاحب نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ کا مقام تو بہت بڑا عالی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن کسی کو آپ دکھائی نہیں دیے. تو پیر صاحب نے سر جھکایا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تمہیں اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، اور میں جو تم لوگوں کو نظر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکو ہوں، پیر نہیں ہوں. اور مہربانی کر کے آپ چلے جائیں. لیکن خود روئے اپنے اس حالت پر کہ میں کیا، یہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور میں اسی طریقے سے. خیر انہوں نے دعائیں شروع کی. اللہ جل شانہ نے دعاؤں کی برکت سے اس پر فضل فرمایا. دعا بھی بہت عجیب چیز ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا اپنے کسی مصلح کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ حسن ظن، طالب علم کا شاگرد کا استاذ کے ساتھ حسن ظن، سالک اور مرید کا پیر کے ساتھ حسن ظن اور حسن اعتقاد، یہ انتہائی مفید چیز ہے، آپ کو فائدہ دے گا. اور بد اعتقادی، سوء ظن آ جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہے. کبھی اور انسان دل کے اندر مختلف قسم کی باتیں ڈالتا ہے. ایک بات یہ بھی ڈالتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پیر کے اوپر جو ہے وہ اپنے مصلح پر وہ ٹھیک ہے اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے، سختی ہے، فلاں میں نرمی ہے، اس میں سختی ہے، فلاں کو کشف ہوتا ہے، اس کو کوئی کشف نہیں ہوتا، فلاں صاحب کرامت ہے، یہ صاحب کرامت نہیں ہے. ان چیزوں کی وجہ سے اپنے پیر کو نہیں چھوڑیں، یہ زائد چیزیں ہیں. ہاں آپ کا پیر متبع سنت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہ ساحر ہے،
جادوگر ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، وہ پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں تمہیں نماز حرم میں پڑھواتا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، نہ اٹھتا ہے نہ خیالی نماز پڑھتا ہے، خیال سے کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ پیر قابل اتباع نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کا نقصان ہوگا. اور ہر پیر کو ظاہر شریعت کی ظاہر کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں سختی ہے، اس میں نرمی. پیر تو وہ ہے بہت بڑا نرم، اور یہ انتہائی سخت مزاج آدمی ہے، تو یہ اعتراض کرتا ہے. پھر شیطان وہ راستہ مسدود کر دیتا ہے جو اس کو اس سے فائدہ ہوتا تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں. اللہ جل شانہ نے مخلوقات میں سے مزاج کے سخت بھی پیدا کیے ہیں، نرم بھی پیدا کیے ہیں. کسی کی سختی آپ کی اصلاح میں رکاوٹ نہ بنے، اس کی سختی کے باوجود آپ کی اصلاح اس سے ہوتی ہے تو اس کے پاس بیٹھا کریں، اس کے پاس جایا کریں. کسی کی نرمی آپ کی اصلاح میں رکاوٹ نہ بنے، یہ تو بہت بڑا ہی نرم ہے، کچھ نہیں کہتا کسی، بلکہ اس سے برابر استفادہ اگر آپ کو ہوتا ہو آپ اس سے لیں، اس کے بارے میں حسن اعتقاد رکھیں. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کا مفہوم یہ ہے، آسمان میں 2 فرشتے ہیں، ایک کا مزاج سخت ہے، ایک کا مزاج نرم ہے. بلکہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اس میں سختی اور نرمی دونوں. اور پھر فرمایا کہ ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل ہے. جبرائیل کا مزاج سخت ہے، وہ اللہ نے پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے، وہ عذاب لاتا ہے، قوموں کو برباد کرتا ہے. بعض بستیاں جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر جو ہے اس کو الٹا کر دیا اور پھینک دیا، زمین پر پٹک دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے، یہودی جو اللہ کے دشمن، فرشتوں کے دشمن، سید الرسل کے دشمن، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں آپ کے پاس وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل. انہوں نے کہا وہ تو بڑا خطرناک ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہماری بستیاں اجاڑ دی، وہ بہت سخت ہے. اگر کوئی اور فرشتہ وہی لاتا تو ہم پھر آپ کو مانتے، لیکن یہ فرشتہ وہی لاتا ہے ہم نہیں مانتے. اب یہ فرشتہ اللہ جل شانہ کی مخلوق، اس کو پیدا اللہ نے کیا، اور پھر فرشتہ انسان کی طرح بھی نہیں ہے کہ انسان بدی بھی کر سکتا ہے نیکی بھی کر سکتا ہے. فرشتہ وہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر عقل ہے، لیکن وہ ایسی پاک مخلوق ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور وہ اللہ جل شانہ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے علیہ سر نہ ہوا ہے گندا حزم ویلے شاتن دا ما پتہ شاته ہوا ہے شاته یسوکم نو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ آگے تو مجھے آتا ہے، میں پیچھے آیت شروع سے پڑھ لیا کرو، آدھے میں نہیں. جہنم کے اوپر اللہ جل شانہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انتہائی سخت ہیں. غلاظ فرشتے ہیں، سخت ہیں. شداد بہت سخت، تند خو ہے اور سخت مزاج ہیں. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اس سختی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، تو انہوں نے کہا جبرائیل سخت آدمی ہے، اس نے ہمارے بڑے بڑے شہر اجاڑے اور ہمارے قوم پر وہ عذاب لاتا ہے. اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو وہ تو فرشتہ. میکائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ نرم ہے، وہ بادل لاتا ہے، بارش لاتا ہے، ہوائیں لاتا ہے، پانی برساتا ہے، فصلیں اگاتا ہے. وہ ساری کے ساری لوگوں کی فائدے کی چیزیں. پھر انبیاء کرام کے اندر بھی ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے. مثال لی، ابراہیم علیہ السلام نرم ہے اور نوح علیہ السلام سخت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک اور کافر باپ کے لیے دعا کی.
اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے برابر دعا کرتا رہوں گا. لیکن جب اللہ جل شانہ نے منع فرمایا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا بند کر دی، دعا کرتے رہے. اور حضرت نوح علیہ السلام، اس کی سختی آپ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین کے اوپر کسی کافر کو نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان سے جو پیدا ہوگا وہ فاجر ہوں گے، بد کردار ہوں گے، کافر ہوں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام دعا، بعض لوگوں نے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ کے بندوں قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور پیغمبر جو کچھ کہتا ہے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے اس میں تعویل کرتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ایسا، غلط بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم ہی میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ بذریعے وہی اللہ پاک نے بتلا دیا تھا کہ آپ کی قوم کے اندر کوئی اس کے بعد ایمان نہیں لائے گا، بس جو کچھ لائے ہیں تو وہ لے آئیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس لیے کہ اگر اب بھی یہ لوگ رہیں تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور جب یہ مسلمان اس میں گل مل کر رہیں گے تو یہ ان کو گمراہ کریں گے، مشرک اور کافر بنائیں گے. تو نوح علیہ السلام کے مزاج میں سختی اور ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں نرمی ہے. اور دونوں انبیاءوں، دونوں پیغمبروں کو اللہ جل شانہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. یہ سخت مزاجی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، نرمی ان میں تھی بے حد. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر نرمی تھی، وہ اس طریقے سے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے اندر بھی سخت نرم. ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے میرے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، ان فرعونیوں اور قبطیوں کو کے اموال کو تباہ و برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا، تاکہ ایمان نہ لائے جب تک انہوں نے عذاب علیم، درناک عذاب کو دیکھا نہ ہو. اگر یہودیوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے کوئی دعا میں یہودیوں کے لیے بد دعا کرتا ہے تو ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. انسان کے دل سے بڑا نکلے گا. وہ دیکھتے ہیں ان کو، بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، لنگڑوں لولوں کو مارتے ہیں، اسپتالوں کے اوپر بمباریاں کرتے ہیں، پھر آپ ان کے لیے کرے دعا. یہ کون سا تک ہے؟ اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر غصے کا مادہ بھی پیدا کیا ہے. میدان جنگ کے اندر اگر کوئی آدمی مسلمان کودے کافر کے مقابلے میں تو وہ اس کے ساتھ گلے لگائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کے پیر دبائے گا؟ نہیں، اس کا گلا کاٹے گا، اس لیے کہ یہ سختی کا وقت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مزاج کو اللہ جل شانہ نے سخت بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج نرم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج سخت، اور دونوں ایسے تھے کہ انتہائی خیر امت کو دونوں حضرات سے پھیلا. یہ مزاج کی بات الگ ہے. وہ نرمی اور سختی بالکل مشہور ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نرمی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سختی. بدر کے موقع پر جب پہلی لڑائی تھی اور اس میں اللہ جل شانہ نے سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں پر فتح دی، اور کافر 70 مارے گئے اور 70 قید کر دیے گئے. تو جو 70 قیدی تھے بڑے بڑے کافر تھے اس میں بھی، اور جو مارے گئے بڑے بڑے سردار تھے. قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا
اب یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے اجتہادی مواقع میں انسان کی سختی اور نرمی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابابکر تیری کیا رائے، ان 70 آدمیوں کے ساتھ کیا جائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، وہ فدیہ ہم جنگ میں استعمال کریں گے، ہمارے کام آئے گا، اور شاید یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ہر کافر کو اس کے کسی عزیز اور رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، اور وہ تلوار لے ہاتھ میں اور اس اپنے عزیز اور رشتہ دار کو قتل کرے۔ اور یہ رشتہ دار کی بات اس لیے کی کہ اس زمانے کے اندر قبائل تھے، مثلا کسی ایک کے عزیز کو دوسرے نے قتل کیا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر اسے دشمنی اور بغض پیدا ہو گئی کہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا، اس لیے اپنے اپنے عزیزوں کو حوالے کیا جائے اور کسی کافر کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا اور اللہ جل شانہ کو ناراض کیا اور اللہ کے دین کی قدم قدم پر خلاف ورزی کی، ان کو ہرگز نہ چھوڑے۔ یہ دونوں صحابہ ہیں، خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی، ایک کے اندر نرمی اور ایک کے اندر سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو آپ نے کرنا تھا، اور ہمارے اساتذہ کرام، اہل علم، علماء کرام وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے تھے۔ جن مواقع میں وحی نہیں آتی تھی اس میں اجتہاد کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے، پھر ایک فیصلہ کرتے۔ اس موقع پر ابھی تک وحی نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان قیدیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے یا قتل کیا جائے، اس لیے یہ اجتہادی مسئلہ تھا۔ اور اجتہادی مسائل کے اندر خلاف رائے ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فیصلہ یہ فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر۔ اس کی ترتیب ہے، پھر جن کے پاس فدیہ نہیں تھا تو وہ کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد ابو العاص بن الربیع جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر، وہ بھی اس میں آئے تھے قیدیوں میں، اور اس کے فدیے میں اس کے چھڑانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے مکہ مکرمہ سے اپنا ہار بھیجا، سونے کا ہار جو اس کو والدہ نے دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اس کا فدیہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے ان کو چھوڑا گیا۔ جیسے ہی چھوڑا گیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئی۔ اس وحی کے اندر آپ قرآن پاک میں دیکھیں ایسا سخت انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت قریب آیا تھا، اور اگر وہ عذاب آتا تو سوائے عمر اور فلاں فلاں کے جو ان کے ساتھ رائی میں شریک تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، وہ ان کے علاوہ سارے ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ ہلاک نہیں کیا، چونکہ اجتہادی غلطی تھی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت مزاجی اور سخت رائے کو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر ہے، نرم گرم دونوں چلتی ہے۔ کسی کو اس لیے چھوڑ دینا کہ اس کے مزاج میں سختی ہے، اس سے میرا تعلق نہیں، آپ اس سے استفادہ لیں، وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے، یہ بھی آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ اولیاء اللہ میں بھی ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، بعض کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، بعض کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، بعض میں حساسیت ہوتی ہے، بعض میں اتنی حساسیت نہیں ہوتی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ کی طبیعت کے اندر مزاج میں انتہائی حساسیت تھی، انتہائی حساس۔ ان کا ایک خادم ہے غلام علی، وہ پنکھا جلا رہے تھے، اس زمانے کے اندر تو یہ پنکھے نہیں تھے، ببوزے ہوتے والو، تو فرمایا کہ غلام علی تھوڑا تیز چلاؤ، تو جب اس نے تیز چلانا شروع کیا تو فرمایا کہ آہستہ چلاؤ، مجھے اڑا دو گے۔ مزاج کے اندر انتہائی حساسیت تھی۔
لیکن اتنے لوگوں نے ان سے فائدہ لیا کہ دنیا حیران. ایک دفعہ بادشاہ آیا دعا لینے کے لیے ان کے پاس. بادشاہ آیا، بادشاہ مجلس میں بیٹھا تو بادشاہ نے پانی مانگا تو مرزا صاحب نے گھڑے سرائی کی طرف اشارہ کیا، گھڑے کی طرف کہ وہ پانی ٹھنڈا موجود ہے. بادشاہ نے پیا تو وہ جو کنڈول تھا مٹی کا اس کو انہوں نے گھڑے کے اوپر رکھا لیکن ترچا رکھا. تو مرزا صاحب نے آہستہ سے کہا، بادشاہ نے سنا کہ برتن رکھنے کا طریقہ نہیں آتا اور حکومت چلا رہے. برتن رکھنے کا طریقہ نہیں آتا، حکومت چلا رہے ہیں. بعض حساس ہوتے ہیں لوگ، معمولی چیزیں ان کے دماغ کے اندر ٹس ہوتا ہے، یعنی وہ مزاج ان کا بگڑ جاتا ہے. اب کوئی کہے کہ اتنا نازک. جہاد میں انگریزوں کے ساتھ جب گئے اور سید احمد شہید بریلوی وہ امیر تھے تو ان کی مزاج طبیعت بہت نازک اور حساس تھی. وہ مجاہدین سارے زمین کے اوپر کھانا کھا رہے تھے، یہ بھوکے تھے، 3-4 وقت کے بھوکے کھانا نہیں کھا رہے تھے، اس لیے زمین پر کھا نہیں سکتے تھے. طبیعت میں نظافت، نزاکت، نفاست بہت زیادہ تھی. تو کسی نے کہا کہ مرزا صاحب کو کھانا نہیں کھا رہے. تو سید احمد شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خود کھائیں گے، جب بھوک لگے گی تو پھر کھائیں گے. اب مجاہدین کا مجمع ہے، لڑ رہے ہیں، تو جب خوب بھوک لگی تو پھر دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے. مزید تربیت کے لیے کہ ان کے اس وقت اس مزاج سے یہ چیز نکل جائے، مولانا سید احمد شہید بریلی رحمہ اللہ گزرے اور ان کے پاس تھوکا، قریب تھوکا زمین پر، تو جب تھوکا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اب میری اس سالن کے اندر بھی تھوکو گے تب بھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو یہ حساسیت تھی. یہ تبھی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کوئی کرامت نہیں آتی کسی کو، یہ تو احوال ہے انسان کے اپنے اختیار میں، اپنی محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں. کبھی اللہ جل شانہ کسی کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ بہت ساری کرامتیں اس کے ذات پہ ظاہر ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا. بعض پیغمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے معجزات 1-2 ہیں، بعض ایسے ہیں. سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فارسی شاعر ان کے بارے میں کہتا ہے، ہرچ خوبا ہمد آرند تو تنہا داری. جو دوسروں کے اندر ہے وہ ساری کی ساری ایک آپ کی ذات کے اندر اللہ پاک نے جمع کی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان سے لاکھوں افراد نے فائدہ حاصل کیا، استفادہ کیا، لاکھوں افراد. اور ان کی مزاج کے اندر سختی تھی. کبھی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ ان کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، اور وہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے. ان کے بڑے اچھے اشعار ہیں، تصوف ہیں ان کے اشعار کے اندر. ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کو کسی بات پہ غصہ ہو، تو اتنے غصے کا اظہار فرمایا کہ ڈنڈا اٹھا کر کہا کہ جاؤ بستر باہر نکالو، جلدی نکل جاؤ. وہ ڈر کے مارے بستر اٹھا کر باہر لے گئے. باہر جب گئے خانقاہ سے نکلے تو خانقاہ کے دروازے کے پاس ہی بستر بچھایا راستے میں، اور وہاں اس کے اوپر بیٹھ گئے، اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے، ذکر میں. کوئی شخص اندر آ رہا تھا تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ تو وہاں دروازے کے پاس پڑا ہے بستر بچھا کے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے یہاں سے. پھر وہ آدمی گیا. انہوں نے حضرت خواجہ صاحب سے کہا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ. تو اس نے وہاں ایک پرچی لکھی، اس پر ایک شعر لکھا. وہ خود شاعر تھے، فی البدیع اشعار کہتے تھے، ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. ادھر تو در نہ کھولے گا، ترا تا دروازہ نہ خلاصے چھزا خانقاہ تا دن نراش، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، دل تک زستا در او دروازہ نہ پریدم چھتا زمنا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. خپل خپل حکومت تے آل تا دن نستا حکومت تے باہر زوا حکومت. یہ پرچی بھیجی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس جب پہنچی
انہوں نے جب شعر پڑھا تو ہنس سے بہت، اور فرمایا کہ اس کو اندر بلاؤ، اندر لے آئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب میں ابھی ڈاکٹر گیا، اس نے ڈرپ لگائے۔ دوائیوں کے اندر جو ہے وہ بعض دوائیاں کڑوی ہوتی ہے، بعض دوائیاں میٹھی ہوتی ہے۔ تو میری طرح کوئی مریض ہو، ڈاکٹر سے کہے کہ ہمیشہ میٹھی دوائی دیا کرو، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کبھی انجیکشن لگانے پڑیں گے، کبھی ڈرپ لگانے پڑیں گے، کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا۔ یہ تو ہر کوئی اس طرح کرتا ہے، لیکن بعض مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے، اور اسی سختی کے راستے سے آپ کی اصلاح ہوتی ہو تو اس در کو بالکل نہ چھوڑیں، اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے استفادہ کریں، اور اس کے ساتھ حسن ظن اور انتہائی محبت اور عقیدت رکھیں کہ ان دنوں کے اندر، ان فتنوں کے ایام میں اللہ جل شانہ نے آپ کو کسی سے جوڑا ہے، اور اس در سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔